اس جسم کا بنانے والا کون ہے؟ رب ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس جسم کو کیسے بہتر رکھا جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کا کورس دیا اور ٹریننگ کرایا ہمیں کہ ایک وقت سے ایک وقت تک بھوکے پیاسے رہو گے تو تمہارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوں گے، تمہارے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ اب تم اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو کرو گے، جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لو گے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا اور جھوٹ کی مانگ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے۔ تو صرف جھوٹ بولنے کی بات اس میں نہیں ہے، بلکہ جھوٹ سے متعلق جو بھی اخلاقی خرابیاں ہیں روزہ ہمیں ان سے بچاتا ہے، اور سچائی سے متعلق جو بھی اچھی خوبیاں ہیں روزہ ہمارے اندر وہ خوبیاں لانا چاہتا ہے۔ روزہ کا مقصد کیا ہے؟ تقوی، اللہ کی نگرانی کا احساس۔ جب ہمارے اندر اس بات کا احساس آیا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو کیا اس کے سامنے میں اس نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اس سے دور ہوں گے؟ کیا اس کے سامنے میں اسی کی نافرمانی کریں گے؟ نہیں۔ تو زندگی ہماری سدھر گئی، پوری طور پر ہم بدل گئے، ہمارا اخلاق سدھر گیا، ہمارے معاملات سدھر گئے، ہمارا ایمان سدھر گیا، ہمارے سارے رویے سدھر گئے۔ یہی ہے استقامت، یہی ہے استقامت۔ یہاں تک کہ روزہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان سارے اعضاء کو کنٹرول میں رکھنا سکھاتا ہے۔ تو گویا کہ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم زبان کو روزہ رکھوائیں، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم آنکھ کو روزہ رکھوائیں، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کان کو روزہ رکھوائیں، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے پیٹ کو روزہ رکھوائیں، روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے دل کو روزہ رکھوائیں۔ دل میں حسد، جلن، کینہ، کپٹ نہ ہو، زبان سے غیبت نہ کریں، چغلی نہ کھائیں اور بد زبانی نہ کریں، آنکھ سے غلط مناظر نہ دیکھیں، کان سے غلط چیزیں نہ سنیں، پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے۔ اگر ایسا کر لیا تو صحیح معنوں میں روزہ کا اثر ہمارے اوپر ظاہر ہو رہا ہے۔ گویا کہ روزہ نے ہمارے جسم کے سارے اعضاء اور جوارح کو سنبھال دیا۔